جی معزز خواتین و حضرات، اس ہفتے کے پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بات پوری دنیا تک پہنچے۔ آج خواتین حضرات، علم و دانش کے جس دریا کو میں نے مدعو کیا ہے، آپ یقین کیجئے ان کی ذات کا احاطہ کرتے ہوئے لفظوں کے پر جلنے لگتے ہیں۔ میری مراد ہے پاکستان کے معروف شاعر، ادیب، دانشور، ماہر تعلیم، مؤلف اور جانے کیا کیا کچھ بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے خطے کے اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں۔ جی ہاں، پروفیسر ڈاکٹر محمد امین، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے نہیں، پروگرام میں۔ بہت خوش آمدید۔ میں بھی کہتا ہوں مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ بھی ایک تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ چینل شروع کر دیا، بہت سارے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور آپ بہرحال ہمارے دوست ہیں، اس سے دوسری خوشی ہو گئی۔ اور یہ بھی بہرحال آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا ڈاکٹر کہ صاحب، میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو جو مقام عطا کر رکھا ہے، شہر میں دیکھتا ہوں، میں مختلف محافل میں آپ کو دیکھتا ہوں، مختلف مجالس میں آپ کو دیکھتا ہوں، ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں، ریڈیو پر میرے ساتھ آپ نے کئی پروگرام کیے ہیں۔ یہ میرے اپنے پروگرام کے لیے بہت باعث تقویت ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اصل میں کچھ میرا مزاج ایسا ہے کہ یہ بھی آپ کی، اللہ کرے کہ یہ آپ کی خواہش ہی پوری ہو جائے، لیکن آپ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کرے خوش کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ جی جی۔ میں اپنے ہر مہمان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقبول بندے کو کس دھرتی پر اتارا، آپ کا جنم کہاں ہوا، اور پھر اس کے بعد تعلیم کے سلسلے کی طرف آئیں گے۔ اس میں بڑا مختصر سا یہ عرض ہے کہ اس فقیر کا نام محمد امین ہے۔ محمد امین، جی ہاں، اور یہی مجھے پسند ہے کہ میری ماں مجھے اسی نام سے پکارتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، باقی اب اس سے پہلے لاحقے صاحب کے لگا لیے گئے ہیں، جو بہرحال ٹھیک ہیں، مجبوری ہے۔ تو ساہیوال میں جو اس وقت مانٹگومری تھا، اس وقت اس کو مانٹگومری کہتے تھے۔ مانٹگومری کہتے تھے، بڑے پہلا عرصے تک، نام، جی ہاں، بڑے عرصے میں تک خود بچپن میں سنتا رہا ہوں مانٹگومری۔ ساہیوال کا جو پہلا نام تھا ہم سنتے رہے ہیں وہ مانٹگومری تھا۔ مانٹگومری تھا، میری اسناد پر مانٹگومری لکھا ہوا ہے۔ اچھا اچھا، تو پیدائش آپ کی ساہیوال شہر میں ہوئی؟ ہاں جی، پیدائش ساہیوال شہر میں ہوئی؟ ساہیوال میں 1947 میں 12 دسمبر کو پیدا ہوا۔ اچھا، تو والد بزرگوار کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب ڈی سی آفس میں تھے۔ ڈی سی آفس میں؟ ہاں، اور وہ ہیڈ کلرک تھے، بہت سی تھے اس زمانے میں، جو گزٹیڈ سپرنٹینڈنٹ بھی وہ رہے، یہ زرعی کارپوریشن کے پہلے سپرنٹینڈنٹ اس طرح، لیکن اس کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ یہ انہوں نے ایک قربانی دی ہماری خاطر کہ اپنی پروموشن کو ہمیشہ گو کرتے رہے ہمیشہ، بڑے عرصے تک۔ وہ بی اے ایل ایل بی اے تھے، بی اے انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے کیا۔ اچھا، اور وہ قاسم رضوی اور حمید نظامی کے کلاس فیلو تھے۔ حمید نظامی، اچھا اچھا، ماشاءاللہ، بہت بڑا نام صاف ہے۔ ہاں جی، اور ان کے ساتھ وہ شریک بھی رہے مختلف تحریکوں میں، اور اس دور میں ان کی ملاقات جو ہے وہ علامہ اقبال سے بھی ہوئی۔ اچھا، علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو یہ والد صاحب کو فارسی بہت آتی تھی، فارسی پڑھی بھی انہوں نے، میتھمیٹکس اور فارسی ان کے دو مضمون تھے۔ اچھا، جب آپ نے ماشاءاللہ آپ بولنے کے لائق ہوئے، جب آپ سمجھنے لگے زبان کو، تو گھر میں کس زبان کو بولے جاتا دیکھا رہا؟ اس میں یہ عرض کر دیتا ہوں
کہ یہ آپ یہ سمجھ لیں ہماری ویسے مادری زبان سرائکی اور پنجابی ہے. اچھا اچھا. سرائکی اور سرائکی پنجابی بھی اور ہے. پنجابی ہم بھی. بنیادی طور پر بہاولپور کے ایک اعتبار سے رہنے والے ہیں. بہاول نگر میں ہماری زمینیں تھیں، اب ہماری نہیں لیکن ہمارے آبا و اجداد کی تھیں. یہ نہیں، اب صحیح. بھی جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے پاس ہیں ابھی ان کے زمین، پاس وہ ابھی کرتے تک ہیں ہے ذمہ داری. رشتہ وہاں ہیں. اور پھر ہمارا خاندانی تعلق حضرت دیوان چاولی مشائخ سے ہے، اچھا جو اچھا. اس بر صغیر کے سب سے پہلے صوفی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو صحیح. اس لیے ہمارا عام طور پر جو ساہیوال کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیں مولوی کہتے ہیں. اچھا ہمارا اچھا. یہ ایک لحاظ سے خاندانی لقب ہے. لقب ہے. ہاں، مجھے بھی بچپن میں مولوی ہی کہتے تھے، اب بھی جو پرانے دوست جانتے ہیں. تو تعلیمی مدارج کہاں طے کیے آپ؟ ہاں، وہ یہ ہے، وہ میں بی اے تک ساہیوال میں. بی اے تک ساہیوال میں. میں صحیح. ساہیوال کالج جو ہے وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال. میں ساہیوال اس لیے اس کو منگمری تھا لیکن بعد میں ساہیوال ہو گیا. وہاں میں نے بی اے تک تعلیم حاصل. اس کے بعد پھر آپ لاہور چلا گیا. اچھا. لاہور جا کر پنجاب یونیورسٹی میں فلاسفی میں ایم اے کیا. فلاسفی میں. فلاسفی میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں تھوڑا سا میں نے ایک سیمی گورنمنٹ کالج میں تدریس کی، فلسفے کی. پھر میں جاپان چلا گیا. اچھا، فلاسفی میں ماسٹرز کرنے کے فوری بعد آپ جاپان چلے گئے فردر ایجوکیشن کے لیے یا؟ سال ڈیڑھ سال بعد. اچھا. میں نے پڑھاکو قسم کا آدمی تھا، کوئی جس علاقے سے اچھے طالب علموں میں شمار ہوتا تھا آپ کا. جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں نا، اس علاقے میں لوگوں کے قد کاٹ اور وہ بہت بڑے ہوتے تھے. اچھا. میں ان میں سے بہت چھوٹا سا لگتا تھا، اس لیے میری زیادہ توجہ پڑھائی پر ہی رہتی تھی. تو میں نے کم و بیش ہر کلاس میں اسکالرشپ لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسکالرشپ لیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ واپسی پر، جاپان سے واپسی پر پنجاب یونیورسٹی میں کوئی تقریباً سال ایٹ ہاک بیسس. جاپان میں آپ کس سن میں گئے ہیں؟ ہاں، میں جی 1971 سے لے کر 1973 تک. دو تین سال کہہ لیں آپ، یا دو ڈھائی سال ہو گئے؟ 3 سال. اس میں یہ وہاں میرا مضمون تھا سوشیالوجی. تو وہ آپ کیا اسپیشلائز کرنے گئے تھے کیا؟ وہ ڈگری کا نام کیا تھا؟ ریسرچ اسکالرشپ تھا بنیادی طور پر. اچھا اچھا. لیڈنگ ٹو ورڈز پی ایچ ڈی. بہرحال یہ کوتاہی میری سمجھے کہ میں نے بہرحال وہ کورس پورا کر کے زبان سیکھ کر وہاں میں نے جاپانی زبان بہت زیادہ سیکھی. ہاں، اس طرح میں آنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد چینی بھی سیکھی. چینی بھی سیکھی. اور میں کافی زبانیں جانتا ہوں، عربی بھی جانتا ہوں، بول بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. فارسی بھی جانتا ہوں. ان زبانوں کے بولنے پر مجھے کافی مہارت تھی. اب صرف جاپانی کے بولنے پر مہارت ہے، وہ چونکہ کچھ مواد. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کو جاپانی زبان پر ماشاءاللہ بہت عبور حاصل ہے. جی جی. میں اگر اس وقت آپ سے یہ کہوں میرے ناظرین کے لیے کہ آپ جاپانی زبان میں یہ کہیں کہ اشر صاحب، مجھے آپ کے پروگرام میں آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، یہ زبانی میں ذرا جاپانی میں کہیے. واتاشی وا ہونتو نی کوکورو کارا آناتا نی دومو آریگاتو. آناتا واتاشی نی کونو پروگرام نی شوتا ایشیماشتا. ہونتو نی دومو آریگاتو گوزائیماشتا. زبردست. اچھا، تو آپ نے وہاں پہ رہ کے، ایک تو آپ نے وہ پی ایچ ڈی کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جاپانی زبان سیکھی وہاں پہ اسپیشلی؟ دیکھیں جی، وہ تو ایک لازمی امر ہے نا، وہ ضروری تھا، وہ ہر آدمی کے لیے. اچھا، وہ کورس ہی جاپانی زبان میں تھا؟ اچھا. اس لیے کہ جو بھی میرے علاوہ بھی اپنا باقی ہمیں یہ اجازت تھی کہ ہم اپنا تھیسس اسائنمنٹ انگریزی میں لکھ سکتے تھے نا. اس لیے کہ اس کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ نا کہ ایم اے لیول سے جب جسے آپ اس وقت ایم فل نہیں ہوتا دنیا میں. صحیح. اس بڑے لیول کی زبان تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا.
تو یہ لیکن میں نے تقریباً اس کا کافی لمبا کورس کیا، 1.5 سال کا کورس کیا جاپانی کا۔ اچھا اچھا میں نے اچھا۔ انہیں کہا مجھے پھر شوق ہے۔ آپ نے جاپانی زبان کی ڈکشنری کے اوپر بھی کام کیا میں نے سنا؟ ہاں، میں نے جاپانی زبان کے بارے میں 3 کتابیں لکھی واپس آنے پر۔ ایک تو جاپانی اردو ریڈر لکھی، اچھا اور دوسرا جاپانی اردو ڈکشنری لکھی، اور ایک بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے اردو جاپانی فرہنگ، یہ جے بی سائز کی ہے، جس میں عام الفاظ کے اور انہی خدمات کے سلے میں جاپان کی طرف سے آپ کو تمغہ بھی ہاں، وہ دیا یہ گیا؟ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے جاپانی شاعری کے تراجم کیے، اچھا جاپانی ڈراموں کے تراجم کیے، تو ان کی بنیاد پر ہائیکو ویسے میری شہرت کی بنیاد بنا ہے۔ اس کی وجہ سے جاپانی حکومت کی طرف سے مجھے ایک ایوارڈ دیا گیا، وہ ان کا بہت بڑا ایوارڈ تھا، جس کا نام ہے دی آرڈر آف دی رائزنگ سن، ماشاء اللہ، گولڈ ریز ود راکٹ۔ زبردست۔ اچھا، میں یہ اب ذکر ہو چلا جاپان کا، تو دوسری ایک جنگ عظیم میں ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹم بام گرایا گیا تھا۔ کیوں میں رہا ہوں، اور حیرانی کی بات ہے 1945 میں جاپان نے سرنڈر کیا۔ صحیح۔ جاپان پر بہت زیادہ تاوان تھا، جنگ کا تاوان۔ میں 1971 میں گیا ہوں، آپ یہ سال گن لیں کہ اس سال میں انہوں نے کتنی ترقی کی، بہت زیادہ ترقی کی رفتار۔ بہت محنتی قوم ہے، بہت محنتی قوم ہے، بہت محنتی قوم ہے، محب وطن قوم ہے، ذمہ دار قوم ہے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کو سب سے بڑی برائی سمجھتے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ سب سے بڑی برائی سمجھتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد 1973 میں آپ کی پھر واپسی ہو جاتی ہے، واپسی ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پھر آپ واپس آ کے پھر آپ نے جاب سٹارٹ کی، کیا سلسلہ رہا؟ میں یہاں جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی میں ایڈ ہاک بیسس پر فلاسفی ڈپارٹمنٹ رہا۔ اچھا، اس مین ٹائم میری جو ہے نا وہ جو اساتذہ میرے جاننے والے تھے، ان کی خواہش تھی، ڈاکٹر اجمل اسود وائس چانسلر تھے، وہ میرے بہت ہی زیادہ مداح تھے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جی کوئی سلسلہ کرے مستقل کرنے کا، تو مجھے پھر جو اسلام آباد میں اس وقت ہوتا تھا اور نیشنل افیئرز ونگ، صحیح، اور وہ پھر بعد میں اٹیچ ہو گیا اس میں منسٹری آف ایجوکیشن سے، وہاں ریسرچ آفیسر کی جاب مل گئی۔ صحیح۔ میں اسلام آباد چلا گیا، وہاں میں 1.5 سال رہا، اور پھر بہرحال یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اس وقت اسلام آباد بڑا چھوٹا سا ہوتا تھا، جی ہاں، چھوٹا سا ہوتا تھا، اور کچھ رہائش کے بھی مسائل تھے، شادی بھی وہی ہوئی میری انہی دنوں میں۔ تو پھر میں نے اپلائی کیا تھا پبلک سروس میں، سلیکشن اللہ کے فضل سے میری ہو جاتی تھی، میرا صحیح، تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن ریکارڈ بہت اچھا تھا آپ کا، ماشاء ریکارڈ اچھا تھا، تو جہاں پہ اپلائی کرتا تھا جگہ اللہ، سلیکشن ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں یہاں ملتان میں آ گیا، میری پوسٹنگ ہوئی گورنمنٹ کالج سول لائنس، سول لائنس میں، ٹھیک۔ اس کے بعد میں پھر یہ پرنسپل ایمرسن کالج میں 1 سال رہا ہوں، اس کے بعد میں علمدار ڈگری کالج کا پرنسپل بن گیا، تقریباً 5.5 سال رہا، اور اس عرصے میں بہاؤالدین زکری یونیورسٹی مجھے مسلسل کہتی رہی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو پھر میں ڈیپوٹیشن پر وہاں گیا، وہاں چلے گئے، وہاں چلا گیا، اور وہاں ریگولر سروس تو میری بڑی تھوڑی ہے، لیکن پھر انہوں نے مجھے کانٹریکٹ پر رکھا، اور اب بھی اچھا، تو یہ شاعری کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ ہاں، یہ ہے جی کہ میرے والد صاحب بھی فارسی کے شاعر تھے، ہم سے ویسے وہ چھپاتے تھے، لیکن فارسی کے شاعر تھے، اور فارسی زبان بہت آتی تھی۔ آغا امجد علی ان کے کلاس فیلو تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے جب داخلہ لیا ہے میں فارسی میں، تو میں نے آپ کے والد سے کہا تھا جب داخلہ لے لیتے، تو بہرحال خیر انہوں نے نہیں لیا داخلہ، تو وہ فارسی زبان بہت اچھی جانتے تھے۔
ایک تو یہ ہے، دوسرا ساہیوال کا ماحول بہت زیادہ شاعرانہ تھا. مجید امجد، بشیر احمد بشیر، جعفر شیرازی، گوہر ہوشیار پوری، ظفر اقبال، بہت بڑے بڑے نام، ظفر اقبال بھی. منیر نیازی، ماشاء اللہ. ان کی صحبتیں ہمیں میسر آئیں تو ہم پھر اس طرف ہی لوٹ آئے. ماشاء اللہ. تو اب تک کتنی کتابیں آپ کی میری شائع ہو چکی ہیں؟ 36 کتاب چھپ رہی ہے. 36ویں. ہاں، ماشاء اللہ. اور 37 کتاب امید ہے کہ وہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے پاس. وہ ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے، وہ پروسیجر سے اگر اپروو ہوگی تو وہ بھی چھپ جائے گی. میری انہوں نے آلریڈی کتابیں چھاپی. تو آپ کی یہ ساری کتابیں اردو زبان میں ہیں؟ میں نے انگریزی زبان میں بھی ایک کتاب لکھی ہے، ان سرچ آف وزڈم. یہ وہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو یونیورسٹی کے لیے ہوتے ہیں، لکھے گئے میں نے، وہ ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جاپانی زبان میں ہائیکو بھی لکھی ہے. وہ بہت گم ہو گیا، میری پیاز گم ہو گئی. اچھا. جو وہاں جو میں لکھتا رہا اور دکھاتا بھی رہا، اصلاح بھی لیتا رہا، لیکن وہ جتنے بچے میں نے چھوٹے ایک وہ جو ہے کتاب چھاپ. چلے ماشاء اللہ. اچھا اب اور ایسا ہے. پنجابی میں بھی میں نے لکھا ہے. اچھا پنجابی میں بھی لکھا ہے. دکھ سانجھ، پنجابی تو پھر مادری زبان تھی. آج میری دکھ سانجھ کتاب ہے، اور اب میں انشاءاللہ ایک آدھ اور پنجابی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس وقت چند اشعار اپنے ایسے ہی ہدیتاً جو نا عطا کیجئے کہ میرے ناظرین کے لیے. میرا ایک تھوڑا سا یہ ہو گیا مسئلہ کہ مجھے پہلے تو کلام پورا یاد ہی رہتا تھا، اور لیکن اب میں یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر میں یہ ہے کہ دیکھ کر سناتا ہوں. اور اب یہ ہے کہ اس میں جو بھی میرے سامنے آ گئی ہے، ہاں جو بھی جو عطا کیجئے عطا کیجئے. یہ تیرا حکم مگر انتظار کب تک ہے. یہ تیرا حکم مگر انتظار کب تک ہے. تیرا حکم مگر انتظار کب تک ہے، امید و بیم کا بڑھتا فشار کب تک ہے. یہ زندگی ہے بہت سوگوار کب تک ہے. یہ زندگی ہے بہت سوگوار کب تک ہے. یہ میرے گرد عدو کا حصار کب تک ہے. واہ 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 واہ. نوید صبح ملی تھی نکل پڑے فوراً. نوید صبح ملی تھی نکل پڑے فوراً. سفر تمام ہوا اب غبار کب تک ہے. یہ تاج و تخت جلالت مگر کبھی سوچا. یہ تاج و تخت جلالت مگر کبھی سوچا. تمہارے ہاتھ میں ہے اقتدار کب تک ہے. واہ 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 واہ. کب تک ہے. تو قلم چلانے سے پہلے ذرا ٹھہر کے سوچ. قلم چلانے سے پہلے ذرا ٹھہر کے سوچ. اختیار تو ہے، اختیار کب تک ہے. کیا کہنے لکھی گئی ہے سزا فرد جرم سے پہلے، میرے ضعیف بدن پر یہ بار کب تک ہے. مجھے ہمیشہ تیرے قول پر بھروسہ رہا. یہ سوچتا ہے تمہیں اعتبار کب تک ہے. ماشاء اللہ بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب اچھا اب یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فاسٹ ڈرائیو. آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں چند چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا اور آپ بھی مختصراً اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ رنگ کون سا ہے آپ کا پسندیدہ؟ رنگ میرا پسندیدہ یہ جو ہے خاکستری رنگ رہا. خاکستری رنگ. اچھا اچھا. اور نیلا رنگ. نیلا رنگ آسمانی یا گہرا نیلا؟ آسمانی رنگ، گہرا رنگ، اسکائی بلو. پسندیدہ پھول کون سا ہے آپ کا؟ میرا پسندیدہ پھول گلاب کا پھول. اچھا پسندیدہ لباس؟ پسندیدہ لباس میرا جو ہے وہ میں نہیں کرتا. میں نے ہر طرح کا لباس پہنا ہے، ہر طرح کا لباس پہنا ہے.
یہ جو ہمارا شلوار قمیض ہے، یہ بھی پہنی ہے، انگریزی لباس بھی پہنا ہے، اور وہ ہمارے زمانے میں تو انگریزی لباس یہ ضروری ہوتا تھا لیکچرر کے لیے، پروفیسر کے لیے کہ انگریزی لباس پہن کر آئے۔ پہنتا ہے۔ اچھا، آپ بہت ساری زبانوں پر آپ نے بتایا کہ آپ کو عبور ہے، آپ کی پسندیدہ زبان کون سی ہے؟ دیکھو جی، پسندیدہ زبان تو اردو ہی ہے، جس میں اتنا زیادہ کام کیا ہے، ابھی تک کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، بچپن میں آپ شرارتی تھے؟ نہ، میں بچپن میں تو پرائمری اسکول تک بڑا سخت بیمار رہا، اچھا، میں نے بڑی بیماریاں جھیلی ہیں۔ چھٹی جماعت میں جا کر میں تھوڑا سا صحت مند ہوا۔ میرے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ شرارت بھی کیا کرو۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ ہم جی 7 بہن بھائی تھے۔ 7 بہن بھائی تھے۔ 7 بھائی۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، یہ میں ہاں، اپنے ہر معزز مہمان سے کرتا ہوں کہ دعا، صدقہ و خیرات اور سخت محنت کامیابی کے حصول کے لیے، زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے کون سا عنصر ہے جو سب سے اہم ہے؟ دیکھیں جی، آپ پہلے تو محنت کریں، صحیح۔ اس کے بعد پھر اس محنت پر دعا کریں کہ میں نے اپنے جو میری حد تک جو قوت مجھے دی ہے اللہ نے، میں نے اس قوت کے مطابق کام کر لیا۔ اب اس میں برکت دینا، اس میں فضیلت دینا، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ اس دور میں تعلیم حاصل کی جب بہت زیادہ ڈیووٹیڈ لوگ اس کے اندر بہت موجود زیادہ۔ تھے، کیا موجودہ طریقہ تعلیم سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل قطعاً مطمئن نہیں ہوں، بس یہ تو استاد کے یہ سچی بات ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہائی اسکول میں اس وقت تو ہم فجر کی نماز پڑھنا لازمی ہوتا تھا، گھر والے سارے پڑھتے۔ زبردست۔ فجر کی نماز کے بعد کلاس لگ جاتی تھی، 0 پیریڈ، شام تک مفت پڑھاتے تھے، کبھی پیسہ نہیں مانگا، کبھی کوئی چیز نہیں مانگا۔ خواہش ہوتی تھی کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ ترقی کرے، ہاں جی، زیادہ سے زیادہ نمبر لے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہاں جی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کالج کے اساتذہ ایسے ملے کہ جنہوں نے ہماری بڑی تربیت کی۔ اب تربیت نہیں ہے، تربیت میرے خیال میں کلاس کے اندر نہیں ہوتی، تربیت کلاس کے باہر ہوتی ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ہاں۔ اچھا، آپ اب یہ ہے کہ پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، تو میں یہ چاہوں گا آپ اپنی تجربات، اپنے مشاہدات کی روشنی میں جو پیغام اس وقت آپ نئی نسل کو دینا چاہتے ہیں، آج کی قوم کو دینا چاہتے ہیں، وہ عطا کیجیے۔ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا مزاج بن گیا ہے جسے شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتے۔ صرف محنت کامیابی کا راز ہے، اور محنت ہی ہے۔ فمن بلغ العلا فقط سحر اللیالی، یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، فرمان ہے آپ کے۔ کہ جن لوگوں نے بلندیاں حاصل کی ہیں انہوں نے اپنی راتوں کو صبح کی۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ ہے کہ محنت جو ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت، میں نے وہاں ویسے جاپان میں یہی دیکھا کہ بہت محنت ہے، ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے۔ محنت ہے۔ جی معزز خواتین و حضرات، بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب کے ساتھ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں۔ آج کی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ کبھی کبھار جان بوجھ کر بھی کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے۔ میں خواتین و حضرات آپ سب کی طرف سے بھی پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب، آپ کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ العزیز خواتین و حضرات، اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن ہیڈ محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ خرم شہزاد کے ساتھ آپ سے چاہتا ہے اجازت، یہ کہتے ہوئے کہ رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔